بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم مسلمان کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس سے غفلت میں گزار دینا ہماری بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی بابرکت خود اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ یہ تقدیر لکھی جانے کی رات ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب رات۔ شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ پاک کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ پاک مشرک کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بھر کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4 دونوں عیدوں کی راتیں یعنی چاند راتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، جیسا کہ سلف میں بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایک ایسی مبارک رات ہے جب اللہ پاک عز و جل آسمانوں دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔
اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق اور روحانیت، بندش و علم و صحت، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دو چار ہو تو اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ فاتحہ، سورۃ ملک، سورۃ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر دستے دعا اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اور اللہ پاک پر امید اور یقین رکھیں کہ اس رات اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں کہ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ، بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہگاروں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے، بخشش کروائے؟ کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالِ ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کا لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شگب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں۔
بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 13، 14، 15 کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ پاک کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے سوال کا جواب ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیت سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا، اور دوسرا آپ گناہوں سے بچے رہیں گے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید پہلے آپ نے شاید غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کی اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند احادیث اور فقہی حکم موجود نہیں ہے، اور جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو، تاہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ پاک ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطعی تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ ساتھ شب برات گزارے۔
نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازم یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں کوئی اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں ہے۔ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہترین بنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ پاک کی رضا کی طلبگار ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور دوسروں کو بھی اللہ پاک کے بابرکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔